متکبر انسان کی مثال اس غبارے کی طرح ہوتی ہے، جس غبارے میں انسان ہوا بھر دے تو وہ چھوٹا سا غبارہ اتنا بڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا بڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر حرکت دے اور ہوا کے دوش پر اس کو سوار کر دے تو ہوا اس کو بلند کرنا شروع ہو جاتی ہے، بلند کرنا شروع اور بلند اور بلند۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو جتنی بلندی پر جاتا ہے، پستی پر چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو چھوٹی 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 نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی مینار پاکستان کے اوپر جائیں تو نیچے دیکھیں گے تو گاڑیاں آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، جیسے بچوں کے کھلونے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وہ غبارہ جتنا اوپر چلا جا رہا ہے اور اوپر چلا جا رہا ہے، اگر اس کو عقل و شعور ہو تو وہ یہی کہے گا نا کہ میں اتنا بڑا اور بڑا اور بڑا، سارے انسانوں سے بڑا، اب پہاڑوں سے بڑا، اب بلڈنگوں سے بڑا، اب سمندر سے بڑا، جتنا اوپر بڑا بڑا، ساری چیزیں حقیر ہیں، میں عظیم ہوں سب چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں سب کمزور ہیں، میں طاقتور ہوں، اڑتا اڑتا بلندیوں کے اوپر۔ لیکن اس کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی کہ آپ جیسا کوئی انسان اگر اس کو ایک تھوڑی سی سوئی چبو دے، ایک سوئی کے چبونے کی دیر ہے کہ ساری بلندیوں سے بل کھاتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کے پڑ جائے گا، آپ کے قدموں میں آ کے پڑ جائے گا۔ اصل حقیقت اس کی یہ کہ تھا سب سے حقیر، لیکن ہوا جو بڑھ گئی اس ہوا کی بنیاد پر اس نے کہا سب سے عظیم ہوں سب سے بڑا ہوں۔ ایسا نہیں، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، میں آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ گزرے ہیں، کتنے لوگ گزرے ہیں کہ جن جو نکلتے تھے تو پتہ چلتا واہ بہت بڑا بادشاہ نکل رہا ہے، اتنا بڑا پروٹوکول ہے، لیکن آج ان کی قبریں بتا رہی ہیں کہ ان سے بڑا عاجز کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا کمزور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر مت چلا کرو۔ جب تم اکڑ کے چلتے ہو زمین فطرت کے رنگ میں مسکراتی ہے اور مسکرا کر تمہیں مخاطب ہوتی ہے، بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے۔ کیا گفتگو کرتی ہے؟ زمین اکڑ کر چلنے والے سے کہتی ہے تو آج میری پشت پر چل رہا ہے، تو آج میری پیٹھ پر چل رہا ہے اور اتنا اکڑ کر چل رہا ہے، آنے والا ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تو میری پیٹھ سے میرے پیٹ کے اندر آ جائے گا، میرے پیٹ کے اندر آ جائے گا۔ اور اگر یوں ہی اکڑ اکڑ کر چلتا رہا اور تو نے توبہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر یاد رکھنا کہ میں تمہیں ایسے دباؤں گی کہ تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی، تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ مجھ سے زیادہ تنگ ساری زندگی میں تو نے جگہ نہیں دیکھی ہوگی۔ قبر یہ کہتی ہے، زمین یہ کہتی ہے۔ اور اگر تو اس طرح چلے کہ جس طرح اللہ کے بندے چلتے ہیں، اللہ کے بندے کیسے چلتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان میں فرمایا کہ میرے بندے زمین پر دھرتی پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے۔ اگر ایسا تو مجھ پہ چلتا رہا، زمین کہتی ہے، تو پھر جب تم میرے پیٹ میں آئے گا نا، میں تجھے ایسا سکون اور راحت پہنچاؤں گی، ایسی لوری دوں گی کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کے ساتھ لوری دیتی۔ اگر عاجزی اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور پھر ساتھ وضاحت بھی فرمائی إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالُ طُولًا۔ تو کس بنیاد پہ تکبر کر رہا ہے؟ نہ تو میری دھرتی کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر سکتا، نہ زمین کو پھاڑ سکتا، اور نہ تو میری پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔
کبھی گلگت کے پہاڑ آپ میں سے دیکھے ہوں گے، بلند ترین پہاڑ۔ ان پہاڑوں کے دامن میں نیچے کھڑے ہو کر جب انسان پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہے، بلندی کو دیکھتا ہے، تو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اس کو معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی بھی معلوم ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں اور یہ کتنا بلند ہے، میں کتنا کمزور، اللہ نے اس کو کتنا طاقتور بنوا دیا، مضبوط بنا دیا۔ اس اللہ کی عظمت اور بلندی پہاڑ کے دیکھنے سے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، میری پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، اس لیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک اذان میں 6 مرتبہ آپ یہ کلمہ سن، اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مرتبہ اذان میں، 6 مرتبہ اقامت میں، اور 6 مرتبہ آپ کی ہر رکعت میں۔ جب آپ سبحانک اللہ سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جاتے ہوئے کہتے ہیں، سجدوں کے درمیان کہتے ہیں، ایک رکعت میں 6 مرتبہ، اقامت میں 6 مرتبہ، اذان میں 6 مرتبہ، اور ساری نمازوں کو اگر ملا لیں آپ تو کم از کم بھی 280 مرتبہ آپ ایک دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ کیوں اتنا زیادہ صبح سے شام تک اتنا زیادہ کہ 280 مرتبہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا یہ بیماری اتنی سخت ہے تکبر کی، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو انسان بلند کر دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو معبود ہے، میں عابد ہوں، تو سجدے کے لائق ہے، میں سجدہ کرنے والا ہوں، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں تو تیرا محتاج بندہ ہوں۔ یہ بار بار اس کو یہ مشق کرائی گئی، کسی نہ کسی طرح اس بیماری سے نجات مل جائے۔ لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی شیطان ایسی رعونت پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر سے تکبر جب پھوٹتا ہے تو پھر کہتا ہے میں فیکٹری والا، میں مل والا، میں علم والا، میں تقوی والا، میں حسب والا، میں نسب والا، میں مال والا، میں دولت والا، میں مارکیٹ والا، میں عہدے والا، میں منصب والا، میں اقتدار والا۔ جب یہ میں شروع ہوتی ہے تو پھر آخر تک اس انسان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ اسی میں کو لے کے چلا جاتا ہے، اور آخرت میں حسرت اور ندامت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشق کیا اذانوں میں، اقامت میں، نمازوں میں، کہ سر زمین پر رکھ کے اقرار کرو کہ میں عاجز ہوں، تو قادر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر کی بیماری سے نجات عطا فرمائے اور عاجزی انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔